الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نويت السنة بالإسلام پیارے محترم سے جماعت مبارک کا پیارا پیارا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن۔ آج تو ماشاءاللہ بڑا ٹھنڈا دن، بارش جو ہے نا برکت میں اٹھا رہی ہے۔ اللہ کی بارش ہمارے لیے برکت والی بارش ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے حق کی بیت ہونے کی بارش۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے علیشان، مجھ پر ادھورا درود مت پڑھو، مجھ پر ادھورا درود مت پڑھا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا درود کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ، اس کے بجائے یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار پر احسن انداز کے ساتھ، احسن الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت، خصوصاً حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام کشنا کام، امام حمام، سبت رسول، ریحانۃ رسول، نواس رسول، اور آپ کے جتنے بھی رفقا جو کربلا میں شامل تھے، اللہ کریم ان سب کی ان کے احسان ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ایک مسئلہ سماعت، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام، صحابہ کبار، انبیاء کرام علیہ السلام اور چند مقرر فرشتے ان کے علاوہ کسی کے اوپر براہ راست درود نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ علیہم السلام، نبی کے لیے علیہ السلام، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اہل بیت اطہار یہ صحابہ کرام۔ یاد رکھیے ان کے اوپر درود پاک پڑھنا، جیسے اہل بیت اطہار پر درود پاک پڑھنا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان پر، اولیاء کاملین پر وغیرہ پر درود پاک بھیجنا ہو، اس کا طریقہ یہ ہے اہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رکھ کر چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین وغیرہ سب کا ہی ذکر کر لیجئے۔ مثلا یوں کہہ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء ملتہ اجمعین۔ یہ درود پاک یہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، اہل بیت اطہار کے لیے بھی، اولیاء کاملین کے لیے، ٹھیک ہے؟ یوں درود پاک ایک دفعہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء ملتہ اجمعین۔ سب بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج محرم کی کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی ہے، اور 12 جولائی ہے 2024۔ 5 محرم الحرام 1446 سنہ ہے۔
عشرہ عاشور چل رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں امام علی مقام امام عرش مقام امام شنقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ آپ کے اہل بیت، آپ کے اہل خانہ کربلا کے لیے اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں پر آج یہاں جو موضوع ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان، وہ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ آگے فرمایا اور جو نیک کام کریں گے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا۔ پیارے محترم، محرم الحرام جو کہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے شروع ہو چکا ہے۔ اس مقدس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا بھی مہینہ کہتے ہیں، اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں ارشاد ہوا جیسا کہ مسند امام احمد میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ میں اس مہینے میں روزے رکھوں۔ فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنے چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان 3 اشروں کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری اشرے 10 دن، دوسرا اور تیسرا یہ ہے ذو الحجہ اور محرم الحرام کا پہلا اشرا یعنی اس کے ابتدائی 10 دن۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 30 دنوں میں یعنی رمضان کے آخری 10 دن، ذو الحجہ الحرام اور محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن ان کا خوب احترام کرنا چاہیے، ان میں نیک اعمال کریں، علم دین سیکھیں، ویسے ہی نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، لیکن ان میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے، نفل روزے رکھیں، نفل عبادت کریں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ محرم شریف کی ابتدائی 10 دنوں میں روزانہ رات کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، یعنی سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ براہ راست لائیو بھی دکھایا جاتا ہے، آگے شرکت فرمایا کریں۔ بڑی چیزیں جو ہیں کنفیوژن جو ہوتی ہے نا ذہنوں میں وہ دور ہوتی ہے، کون سے سبیل کا پانی پینا ہے کون سے سبیل کا پانی نہیں پینا، کیڑے گھاٹ کا پانی پینا تو کیڑے کا نہیں پینا ہے۔ ہر گھاٹ کا پانی پینے والا نہیں ہوتا، ہر گھاٹ کا پانی پینے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب کون سا پینا ہے وہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا؟ آج یہ 10 دن کے جو مدنی مذاکرے ہیں نا یہ ضرور دیکھیں، معلوم ہوگا اس میں بڑی پیاری پیاری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عزت و توقیر کس قدر ہے بتایا جاتا ہے، جی ہاں بالکل بتایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام نے رضوان کی محبت اہل بیت اطہار سے کیسی وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر تو انہیں ونڈ پایا نا جناب، یہ علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے، دونوں ساتھ ہیں، دونوں رشتہ دار ہیں، رشتہ داری ہیں ان کی آپس کی، ان میں کوئی وقت نہیں گا، انہیں کوئی 7 مہینہ کوئی نہیں لگی، لان آنے نے لائی اور ادھر کوئی نہیں، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایسے معاملات ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جوان جناب وہ اہل بیت اطہار کے معذرت دشمن تھے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام معذرت حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ساری مرتد ہو گئی۔ کیسی عجیب بات ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام براہ راست اپنے صحابہ کرام رضوان کی تربیت فرمانے والے ان کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو پیارے محترم صاحب علم دین سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ ابتدا میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی، وہ 12-25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا مال و اسباب، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اختیاری تھا۔ دو پاس مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں،
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اختیاری بھوکی آپ نے رکھی ہوئی تھی، آپ جو رہتے تھے نا بھوکے سے رہتے تھے، ایک دن چولہا بھی جلتا تھا، اختیاری تھا آپ کے اوپر معاذ اللہ سما معاذ اللہ فقر نہیں تھا، تنگ دستی نہیں تھی معاذ اللہ، غربت نہیں تھی، یہ اختیاری تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، قناعت کرنے والا بندہ کیوں نہ بنوں۔ حالانکہ آپ چاہتے تھے پہاڑ جو سونے کے نا یہ آپ کے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کی جو نعمتیں ہیں کنجیاں ہیں اپنے خزانوں کی، کنجیاں اپنے خزانوں کی دی خدا نے تجھے مالک کیا، معبود بنایا تجھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا مالک کو مختار بنایا، اپنے معبود علیہ السلام کو کلی اختیار دینے والا بنایا۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کا اختیاری فکر تھا، مگر انصار صحابہ علی رضوان نے جب یہ انداز مبارک دیکھا تو دل چاہا کہ آپ کی کچھ خدمت مالی طور پہ کی جائے، گفٹ دیا جائے، تحفہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر بہت سارا مال جمع کیا اور لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہم کی قرآن کی آیت مبارکہ کو سنتے ہیں، ابھی جو ہم نے سنی ہے کہ میں اس کا ترجمہ کیا تھا، صلو علی الحبیب، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہاں پر ہو رہا ہے۔ اچھا جب وہ اسباب لے کر مال لے کر جمع کر کے پہنچے نا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں جن کی بدولت ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، آپ ہی کے ذریعے ہم نے گمراہی سے نجات پائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم خاتموں کی طرف سے معمولی سا نذرانہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی، اللہ اکبر، فرمایا کل تم فرماؤ، کیا فرمانا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی میرے صحابہ، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایت کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات تم میں دین سکھاتا ہوں، تمہاری بہتری ترقی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف رہتا ہوں۔ اے میرے صحابہ اکرام، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے کہ میں خود قاسم نعمت ہوں، جسے جو ملتا ہے ہمارے ہی در کا صدقہ ملتا ہے، نہ مجھے بلند محلات اور نہ دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے کہ میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض۔ آگے فرمایا اِلَّا الْمُبَدَّدَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا۔ ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ اور ہدایت کی اجرت نہیں، مگر تم پر لازم یہ ضرور ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ آگے فرمایا اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں ایک تفسیر علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرے، کوئی سی نیکی کرے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں سے، حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے، اللہ پاک اسے مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں قلب میں عشق آل رکھا ہے، دل میں حضور علیہ السلام کی آل کا عشق رکھا ہے، خوب اس کو سبحان رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ، شکریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں کہ سینے میں عشق اصحاب اور آل رکھا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے محترم، جب حضور علیہ السلام کی آل کی محبت دل میں ہے، اور محبت کیسی ہے، ہم ان کی محبت ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، ان سے محبت ایسی ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت پاک، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت اور عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں کچھ سیکھنے کا
جو نہ موقع ملتا ہے. مثلا پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت بہت کمال دولت ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے. آپ کی محبت کس میں شامل کی گئی ہے؟ ہاں ایمان کے فرائض میں شامل ہے. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. حضور علیہ السلام کے بارے میں انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی حضور علیہ السلام کی قرابت داروں کی محبت. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ صرف یہ کہ انہیں رسولوں کے سردار نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق حاصل ہے. حضور علیہ السلام تعلق یاد رکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتا ہے. دنیا کا دستور ہے. کیوں جی دنیا کا دستور ہے. یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ عشق جو اعلان بندے کو یہاں سے یہاں بٹھا دے. یا عشق ایک لمحے کا عشق جو ہے جی ہاں بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. حضرت وہ آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سید الطائفہ ہے. ایک لمحے کا انہوں نے ادب کیا ہے. وہ عشق ہی تو تھا. وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو تھا. ان کے سینے میں معزز جو انہوں نے آج رسول کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو چپ لٹا دیا اور سیدزادہ سینے میں بٹھا دیا اور قیامت تک آنے والے کو بتا دیا سیدزادے کا احترام یوں کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو گرا دو اور سیدزادے کو عزت دے دو. انہوں نے وہ عزت کر کے دکھائی. واقعہ تو لمبا ہے. خیر وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں. بہرحال یہ دیکھیے سرکار اعلیٰ سے پوچھو وہ جو عشق تھا وہ پالکی میں جو اللہ اکبر آپ پالکی میں سفر کر رہے ہیں. دو آگے ہوتے ہیں ہاتھ دو پیچھے ہوتے ہیں اٹھانے والے. آپ نے چل رہی ہے پالکی چل رہی ہے. اچانک پالکی روک دو. ایسا پالکی روک دو. پالکی روک دی گئی. یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں بڑے بڑے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے ہر ایک نے اہل بیت اطہار کی محبت کا حصہ پایا ہے. ہاں ان کی غلامی کا دم بھرا حصہ پایا. پالکی روک دی گئی. یوں روک دی گئی. مجھے سرکار علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. تمہیں کون ہے سچ سچ بتاؤ تمہیں کون سیدزادہ ہے؟ تمہیں کون سیدزادہ ہے؟ کون آل نبی ہے؟ ان میں سے چار دنوں ان سے کہنے لگے حضور خادموں سے کام لیا جاتا ہے ذات میں پوچھی جاتی. آپ نے واسطہ پیش کیا. واسطہ دیا تمہیں اسی نبی کا واسطہ جس کی تم آل. مجھے بتاؤ کون ہو تم میں سے آل نبی کون ہے؟ پھر ایک نے کہا حضور میں. کائنات عالم یہ منظر دیکھا وقت کا مجدد ہے جس کا قلم چلتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے چلتا ہے. جس کی زبان چلتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے چلتی ہے. انہوں نے اپنی دستار جو ہے پہلے تو کہا پالکی میں تشریف رکھیں آپ. حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے. نا نے فرمایا پالکی میں تشریف رکھ لیا آپ. نہیں مانے تو اپنی دستار جو ہے اتار کر اس سیدزادے کے قدم میں رکھ دیتے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے شہزادے کل بروز محشر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا وہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے مرزا میری اولاد میرے کاندھے تیرے سواری کے لیے تھے. میں وہاں پہ کیا جواب دوں گا؟ روتے ہوئے ہاتھ بڑھتے ہیں شہزادے کتنے قدم چلے ہو آپ بیٹھے اتنے قدم واپس. یہ ہے ادب کرنے والے. یہ ہے عشق کا مقام پانے والے. پھر ان کی قلم کی طاقت کیا ہوتی؟ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بردبار. کل کے کہتے نوک قلم کی نوک ہوتی کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بردبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں.
یہی کہتی ہے بلبل باغ دلا کہ رضا کی طرح کوئی سفر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، یہی وہ رضا ہے جنہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو تو ہے ان نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ادب کرنے والوں نے بڑا ادب کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کامل اسی کو ملے گی جو حضور علیہ السلام کی آج سے محبت رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، ممبر پہ تشریف فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے مدنی منع تشریف لاتے ہیں، اے عمر ہمارے نانا کی ممبر سے اترو۔ یہاں پر لوگ ہیں نا اس کو نیگیٹیوٹی لیتے ہیں، نیگیٹیو لیتے ہیں، واقعہ غلط بیان کرتے ہیں۔ واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، آپ کا دل سینے میں جھومے گا۔ صحابہ کرام اور رضوان کو اہل بیت اطہار سے کیسی محبت ہے آپ کو پتہ لگے گا۔ ہمارے نانا کے ممبر سے اترو، اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھو، یہ فرمایا تھا۔ عرض کرنے لگے شہزادے ہمارے نانا کا تو ممبر ہی کوئی نہیں، میں تو گاؤں جاتا ہوں، ممبر ہی آپ کے نانا کا ہے، یہ مسند ہے ہی آپ کے نانا، ہمارے نانا کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے نانا کے نہیں، چلو پھر ہمارے نانا کے ممبر پہ بیٹھے رہا۔ پھر عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، کس نے؟ اب بولو تو صحیح، آواز نہیں آئی، کس نے بٹھایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جی ہاں ممبر پہ بٹھایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی قدر و منزل تھی صحابہ کرام کی یار آپس میں، یہ جو آپس میں جوا گوئیاں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، ان کو اسلام سے واللہ 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 باللہ تعالی اسلام سے کوئی سروکار نہیں، اسلام سے کوئی سروکار، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں۔ سچی بات ہے، اگر ایسی بات ہو گھر میں تمہارے جھگڑے ہو تو باہر جھگڑے لے کر آتے ہو، اور گھر میں کسی کا جھگڑا ہو باہر آتا ہے کوئی جھگڑا، جن کے جھگڑے ان کے جھگڑے بنا کر باہر نکالے، جہاں کے جھگڑے کوئی نہیں وہاں پہ جھگڑے بنا کر باہر نکالے۔ بہرحال حضرت امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو صفاقی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم جو انہوں نے سجدہ کیا اس سجدے کی صدقے یا اللہ ہمیں ہمیشہ سجدے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آل اولاد کو سجدے کی توفیق دے رکھنا، ہماری آل اولاد قرآن ہی پڑھتی رہے، ہم بھی اور ہماری آل اولاد جو ہے نمازی بن جائے، جیسے وہ نمازی تھے ویسے نمازی بن جائے۔ کاش سچی بات کہو۔ محرم کی 10ویں رات ہے، اگلا دن 10واں ہے، آخری بات کریں محرم کا اگلا دن 10واں ہے، رات کو عبادت کرتے رہے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرتے رہے۔ وہ تو یہ کام کرتے تھے، انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کبھی کو حلقے میں نکل کے اسلام کے معاملات کرنا، ایسا دین اسلامی کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں دین اسلام کو ایسے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں جو باہر نکل کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔